حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلا قدم، سب سے پہلی سانس، سب سے پہلی دھڑکن حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ انہی سے انسانی کہانی شروع ہوتی ہے۔ وہ پہلے انسان تھے جو زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سب نے سجدہ کر دیا۔ یہ سجدہ عزت کا تھا، بندگی کا نہیں۔ یہ سجدہ ایک پیغام تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم معجزہ ہے، لیکن ابلیس جس نے انکار کیا اور تکبر کے نشے میں کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اتر جا، تو میری رحمت سے دور کر دیا گیا، تو ملعون ہے قیامت کے دن تک۔ اور اس دن سے ابلیس انسان کا دشمن ہے۔ وہ وعدہ کر گیا کہ وہ ہر انسان کو راہ حق سے بھٹکائے گا، ان کے دلوں میں گمراہیاں بھرے گا اور ان کو ان کے رب سے دور کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندے میرے ہیں وہ میرے ہیں، جو میرا ذکر کریں گے، میری طرف لوٹ آئیں گے، شیطان ان پر کبھی غالب نہیں آ سکے گا۔ یہاں سے انسانی کہانی ایک نئے موڑ پر ایک دن شروع کی گئی، نہ صرف زمین پر بلکہ انسان کے اندر۔ یہ چند روح اور نفس کی حق اور باطل۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کسان، نہ آواز، صرف خاموشی۔ کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی زمین کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدس سفر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے زندگی کا سفر شروع کیا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت بن، لیکن ساتھ ہی دشمن بھی تھا، ابلیس، وہ جو کبھی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا تھا، اب حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ دینا چاہتا۔ ابلیس نے انہیں بہکایا، وہ درخت جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اسی کے قریب لے گیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ درخت امر زندگی دیتا ہے، اسے تم کھا لو گے تو کبھی نہیں مرو۔ آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا اور ایک ہی پل میں ان کا نور چلا گیا، وہ چمک، وہ سکون، وہ روشنی سب کھو گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو زمین پر، یہاں تم رہو گے، یہاں تمہارے امتحانات ہوں گے اور تمہاری اولاد اسی زمین کو بسائے گی۔ لیکن جب وہ زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ، حضرت آدم علیہ السلام کو ماؤنٹ سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ سعودی عربیہ میں اتارا۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا اور بھی زیادہ احساس ہوا۔ آپ سالوں تک اپنے رب کے حضورات سبحاتے رہے، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک آپ روتے، ہر دن ہر رات ان کا دن اللہ کے سامنے جھکا رہتا، وہ توبہ کرتے اور رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہتے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں معاف کرے گا، ہم پر نہیں رحم کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں معاف کر دیا۔ ان کے آنسو نے زمین کو پاک کر دیا اور پھر اسی زمین پر انسانیت کا سفر شروع ہوا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو عرفات کے مقام پر ملا دیا، وہی میدان جہاں آج بھی وفادار آدمی حج کھڑے ہوتے، دو محبت بھری روحیں جو اپنی غلطی سے سیکھ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کی تیار۔ وہ پل انسانی کہانی کا ایک نیا آغاز تھا، جنت سے زمین تک، غلطی سے معافی تک اور معافی سے رحمت تک کا سفر۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ یہ زمین تمہارا امتحان ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ حق اللہ کے ساتھ ہے اور ہر روح کو آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ پہلے انسان تھے اور ان کی کہانی ہر انسان کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ کہانی صرف آدم علیہ السلام کی نہیں، یہ تمہاری کہانی ہے، یہ میری کہانی ہے اور ہر اس انسان کی کہانی ہے جو غلطی کرتا ہے اور پھر اپنے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو جب بھی زندگی تمہیں دیجیے گیا ہے، یہ دنیا تمہیں دھکا دے، تو یاد رکھنا تم آدم علیہ السلام کے فرزند ہو اور تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔